کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی، ان کی شخصیتوں کے تعلق سے، ان کے خدمات، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمت۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے تعلق سے چند باتیں پیش کی جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت مسلمانوں کے پاس سارے صحابہ میں سب سے افضل، اور اگر یوں کہا جائے کہ امت کے اندر سب سے پہلی شخصیت ہے تو بھی بے جانا ہوگا۔ قرآن کریم میں آپ کے بھی شان میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، احادیث میں بھی آپ کی فضائل، آپ کے مناقب بہت زیادہ ہے۔ میں جو آیت کریمہ تلاوت کیا وہ سورۃ اللیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کر آپ کی جو کوششیں تھی اور خاص کر آپ نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز میں ساتھ دیا، آپ کی تصدیق کی، تو آپ کی ہی شان کو رکھ کر یہ آیت کریمہ نازل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، میں شروع سے آ جاتا ہوں اس آیت کو، جو واللیل اذا یغشا، رات جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور دن جب کہ ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا مرد اور عورت کو۔ یہ تین چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ان سعیکم لشتیٰ، تم میں سے ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہے، ہر ایک کی کوششیں الگ الگ ہے۔ جیسے رات ہے، ہر چیز کو کور کر لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، دن ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ تو رات کا کام ڈھانپ لینا، چھپا دینا، دن کا کام روشن کرنا۔ تو اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کا پیدا کیا، تو یہ دونوں بھی الگ الگ ہیں۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی کوششیں الگ الگ ہیں، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہے۔ ہر انسان کی قرآن، اس کی خدمت یا اس کی کوششیں یا اس کی تگ و دو یا اس کی بھاگ دوڑ جو بھی ہو، سب الگ الگ۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، سو تم میں سے جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تقویٰ کی زندگی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ یعنی اسلام اس سے مراد ہے، اچھائی، حق، اس کی تصدیق کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے اور بھی آسانیاں پیدا کر دیں گے، یعنی آسانی ہی آسانی ان کے لیے ہوگی، کامیابی ہی کامیابی ان کے لیے ہوگی۔ اس کے بنسبت دو انسان اس کا اپوزٹ ہے، جو اس کے بعد کی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ وہ ایمان کو بھی نہیں مانتا ہو، سچائی کی تصدیق نہیں کرتا ہو، بخیلی کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے ہر آسان بھی مشکل ہو جائے گا۔ برکیف ہمیں وہ موضوع نہیں۔ ان آیتوں میں سارے مفسرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ آپ شروع دور میں جو بھی غلام غریب مسلمان ہوتے تو فوراً آپ خرید کر آزاد کر دیتے، اور بے شمار غلاموں کو آپ نے خرید کر آزاد کیا۔ ان کے والد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹے تم کیا کام کر رہے ہو، یہ غریبوں کو، غلاموں کو، مزدوروں کو، مجبوروں کو آزاد کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ مکے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، تو تم ذرا طاقتور لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، نوجوانوں کو خرید کے آزاد کرو، تاکہ کل کے دن تم کو ضرورت پڑے گی تو تمہارے کام آئیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے ساتھ لاٹھی اٹھائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کہ ابا جان، میں اس لیے ان کو نہیں آزاد کر رہا ہوں کہ وہ مجھے دنیا میں کام آئے، اس لیے میں آزاد کر رہا ہوں کہ مجھے آخرت میں کام آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں آیا کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، سب کی کوششیں الگ الگ ہیں۔
کسی کی کوشش نیکی کی طرف ہے، سچائی کی طرف ہے، اچھائی کی طرف ہے، ہدایت کی طرف ہے، اور دوسروں کی کوششیں بھی الگ الگ ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی زندگی کے سب سے پہلے ہم بتلائیں کہ 3 دور، ایک ایمان سے پہلے، دوسرا ایمان لانے کے بعد، تیسرا خلافت۔ آپ کا اصل نام تو ابو بکر تو آپ کو پکارا جاتا تھا، لیکن عتیق اور بھی دوسرے ناموں سے آپ کو نام لیا گیا۔ صدیق آپ کا لقب ہے، بعض لوگوں نے عتیق بھی لقب کہا ہے، بہرکیف جو بھی ہو، آپ مشہور جو ہوئے ہیں شریعت اسلام میں ابو بکر الصدیق کے نام سے۔ آپ کے بارے میں پوری طریقے سے مورخین بھی لکھتے ہیں، سیرت نگار بھی لکھتے ہیں کہ آپ ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی نہ بت کو ہاتھ لگایا، نہ شراب، نہ اور کوئی چیز۔ آپ کی شخصیت پہلے سے ہی ان سب چیزوں سے پاک۔ پھر اس کے بعد جب آپ ایمان لائے ہیں تو پھر اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ان سب چیزوں کا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے والد وغیرہ کے ساتھ جاتے بھی کبھی بت وغیرہ ہوتا سامنے، آپ خاموش رہ جاتے، کوئی حرکت نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ جانا پڑتا تھا تو جاتے اور واپس آ جاتے، لیکن کبھی انہوں نے بت کو ہاتھ نہیں لگا۔ آپ ایک بہترین شخصیت تھے، بہترین تاجر۔ مکے میں اکثر لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شروع دور میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، بہت سے لوگ مکہ چھوڑ دیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تنگ آ کر ایک بار مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابن دغنہ نامی جو آدمی ابھی کفر میں تھا، اس نے آپ کو دیکھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی تمہاری قوم بہت تکلیف دے رہی ہے، اس لیے میں مکہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ جیسے لوگ اگر مکہ چھوڑ دیں تو پھر مکے میں رہیں گے کون؟ بہرکیف اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگ آپ کے اخلاق سے، کردار سے، رہن سہن سے، ہر چیز سے متاثر تھے، اس لیے اس نے آپ کو روک لیا، کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ جیسے لوگ مکے سے نہیں جا سکتے۔ گویا آپ کی شخصیت سب کے اندر مقبول تھی، معروف تھی، مشہور تھی۔ تاجر تو آپ تھے ہی، تجارت کے سلسلے میں آپ گئے ہوئے تھے، یہ روایتوں میں ہے، اور بعض لوگوں نے تفسیر میں بھی اس کو لکھا ہے کہ قرآن جو کہا سورہ فتح میں کہ صحابہ کرام کا ذکر پرانی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل میں ہے، تو اس کی طرف ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ سفر میں ہی تھے، مکے سے جب آپ نکلے تھے تو سن چکے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے ہیں، لیکن آپ ابھی سفر میں نکل گئے تھے، اس لیے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دیے۔ آپ سفر میں تھے، رات ہوئی تو ایک کلیسا یعنی گرجا کی طرف آپ متوجہ ہوئے وہاں ٹھہرنے کے لیے۔ کلیسے کا جو پادری تھا اس نے پہلے تو تحقیق کی آپ کے بارے میں، جب معلوم ہوا مکے سے آئے ہیں تو آپ کا نام پوچھا، قبیلہ پوچھا، سب کچھ پوچھا، حلیہ پوچھا، اور اس کے بعد ایک پرانی کتاب اٹھایا جو توریت کا حصہ تھا، اس میں دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا تم مکے سے نکلے تھے تو کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کسی نے کلمہ بلند کیا تھا؟ بہرکیف حضرت ابو بکر کو یہ سنتے ہیں تو اس سے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہیں سے واپس یا تجارت کے کام کر کے واپس مدینہ مکہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ فلاں جگہ آپ وہیں جاتے ہیں۔ تو تاریخ میں بھی لکھا اور سیرت میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے ابو بکر فلاں رات جو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کیا ابھی بھی تم کو اسلام، نبوت اور میرے رسالت کے بارے میں شک ہے؟ حضرت ابو بکر اسی وقت کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان لانے لگتے۔ اور یہ تو مشہور ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں عمر دراز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید، نوجوانوں میں حضرت علی، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرکیف آپ ایمان لانے کے بعد پوری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرتے تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیں۔
آپ کی بہادری کو سب کوئی مانتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم اور کسی کا نام. تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ سے زیادہ بہادر تو کوئی ہے نہیں، جری طاقتور. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا مکے میں جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوتا تھا، بچانے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر پہنچتے. طاقتور وہ نہیں ہے جو جنگ میں میدان میں کسی کو زیر کر دے، طاقتور وہ ہے جو حق کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہو جائے. ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں ہمارے جو دشمن حکومت وقت میں ہیں، ان لوگوں سے لڑنا کوئی کمال نہیں ہے. آج کے دور میں فتنوں سے بچ کر حق کے لیے کھڑے ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے. انسان وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہو. قوت طاقت اصل چیز نہیں ہے، ایمانی طاقت، ایمانی جذبہ، ایمانی حرارت، حق کے لیے کھڑے ہونا، یہ سب سے بڑی چیز. آپ سب پڑھے لکھے ہیں، بارہا سنے ہوں گے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے تکلیف دی ہے تو آپ حضرت ابو بکر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک جاتے تھے تاکہ لوگ ہم کو تکلیف دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا دیں. اور ایک بار آپ کے اوپر وجڑی ڈالی گئی تو اس وقت آپ نے بچایا ہے. ایسے بہت سے واقعات. پھر اس کے علاوہ اور واقعات، حق کے لیے آپ کو کھڑا ہونا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک سپاہی، ایک فوج بھیجنا چاہتے ہیں. تو آپ کے وفات کے بعد صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا غم، اتنی بڑی تکلیف، اتنی بڑی پریشانی، اور مختلف خبریں آ رہی تھی دشمن اسلام کی طرف سے کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے اس لیے کہ اب نبی نہیں ہے، ہم کو کامیابی ملے گی. یہ ساری چیزیں بڑی پریشانی کا دور تھا. سارے صحابہ آپ کو کہتے ہیں کہ بہت خاموشی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لشکر بھی جائے گا، اور جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر نہیں دیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے. لوگوں نے کہا آپ کیسے جنگ کریں گے، وہ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. خاص کر حضرت عمر حضرت کو سامنے آ گئے، کہا کہ آپ کیسے جنگ کریں گے ان سے. کہا زکوٰۃ بھی اسلام کا فریضہ ہے، اگر وہ ایک فرض کو بھی چھوڑتے ہیں تو میں اسے جنگ کروں. تو لوگوں نے کہا کہ خیر یہ سب اختلافات اس کو دور کیے جائیں، اسامہ رضی اللہ عنہ کو روک لیجیے ورنہ فوج جائے گی، مدینے میں لوگ کم ہو جائیں گے، دشمن حملہ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیے ہیں میں اس سے باز آ جاؤں؟ یاد رکھو، اگر دشمن اسلام یا درندے مجھے مدینے میں اکیلا سمجھ کر بھی مجھے پھاڑ کھائے تو مجھے منظور ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلہ روانہ کر چکے تھے میں اس کو نہیں روک سکتا. آخر آپ نے قافلے کو بھی روانہ کیا، وہ رومیوں سے جنگ کیے، جیت کر آئے، جس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوا. دشمنوں کے اندر روب دبدبا بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد آپ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کیے. مسیلمہ کذاب، اسود انسی، ایسے کئی لوگ تھے جو نبوت کا دعویٰ کیے، آپ نے ان سب کا قلعہ کمایا. بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ آپ کو روکنا چاہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، حق کے لیے کھڑا ہونا. تو عام طور پر صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم دل تھے. ہاں نرم دل تھے اپنوں کے لیے، لیکن اسلام کے لیے، حق کے لیے پھر جو ہے رزم باطل جو کہا گیا کہ فولاد بھی ہے مومن، اس طریقے سے آپ کو. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اصل بہادر وہ ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی تصدیق جو آپ نے کئی جگہ میں کی، آپ نے فرمایا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وجہ سے بھی صحابہ سے کہتے تھے کہ ابو بکر کا درجہ پہلے ہے، اس لیے کہ سارا مکہ آپ کا انکار کر رہا تھا. پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے تھے، خواہ وہ ایمان لانے کے وقت یا معراج کے بعد. معراج سے آپ تشریف لائے، سارا مکہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. خاص کر ابو جہل جب یہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا بھائی مکے میں ایک شخص ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس، وہاں سے آسمان اور ساتوں آسمان گھومنے کے بعد
پھر واپس مکہ میں آ گئے، کیا تم اس کو مانوگے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ تو ابو جہل خوش ہو جاتا ہے کہ اب بڑا اچھا موقع ہے دوست میں دشمنی ڈالنے کی۔ تو کہا کہ کون کہہ رہا ہے؟ کہا تمہارے دوست جو نبوت کا دعویٰ کیے ہیں، اب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا وہ۔ تب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو ابو جہل یعنی عامر بن ہشام، سن لے، اگر سارا مکہ کہتا ہے تو میں نہیں مانوں گا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ سچے۔ اسی پر آپ کو صدیق کا لقب بھی دیا گیا۔ بہرکیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارا مکہ میرا انکار کر رہا تھا، ابو بکر میری تصدیق کر رہے تھے، میری سچائی کا، میری نبوت کا، ہر چیز کا اعلان۔ جو ہی آپ ایمان لائے تو آپ تاجر تھے ہی، کافی دولت تھی، آپ نے ساری دولت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا۔ عشرہ مبشرہ جن لوگوں کو جنتی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، نام لے کر کہا گیا کہ آپ جنتی، ان میں سے اکثر لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے مسلمان ہوئے، جیسے حضرت عثمان ہے، حضرت سعد ہے، حضرت سعید ہے، عبدالرحمن بن عوف ہیں، یہ سارے حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ اس کے علاوہ بھی اور دوسرے اہم صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے مسلمان ہوئے، دعوت سے، ساری چیزوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع دیا تھا کہ یا علم سے ہو یا تقویٰ سے ہو یا جس چیز سے بھی ہو، کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ آپ کی کوشش ڈسٹرب ہو رہا ہے، ایک منٹ میں اس کو کر رہا ہوں، کسی کا مائک آن ہے وہ میوٹ کر لے بہتر۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہر جگہ عزت اور مقام عطا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پر اپنے ساتھ رکھے، ہجرت کا موقع ہو، جنگ بدر میں سارے صحابہ میدان جنگ میں تھے، آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہاں پر بھی ہے جو سیرت تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں، اکبر خان نجیب آبادی، اکبر شاہ نجیب آبادی کوئی ہم لکھتے ہیں کہ سارے صحابہ بھی سوچ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو جاتے اور انہوں نے پوری حفاظت کی، آپ کے ساتھ رہے، تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر ساتھ رکھا، تو وفات کے بعد بھی اپنے ساتھ قبر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہی رکھے۔ جو آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کرتا ہے تو آپ کے اوپر بھی سلام کرتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ درجہ عطا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کا حق میں نے ادا کر دیا، ابو بکر کا حق صرف اللہ ہی ادا کرے گا قیامت، گویا اتنی زیادہ ہی۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14ویں رات تھی، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عائشہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں حضرت عمر کی نیکیاں اس کے برابر ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی نیکیاں تو بتائیے، یعنی ابو بکر صدیق کی بھی تو نیکیاں بتلائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکی ابو بکر کے ایک رات کی نیکی کے برابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو سوچ کہتے کہ وہ کون سی رات؟ ہجرت کی رات۔ ہجرت کی رات کوئی معمولی رات نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو آپ نے ساری تیاری کی، اونٹ سے لے کر، پیسے سے لے کر، غلام سے لے کر، 3 دن تک وہاں جو چھپے تھے تو آپ ہی کا غلام سب کچھ وہاں لا کے دیتا تھا، سب کچھ خبر بھی پہنچاتا تھا، یہ ساری چیزیں۔ اور اس سے بڑی چیز کہ اس غار پر جو آج بھی اتنا مشکل ہے چڑھنا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاص کر اس پہاڑ پر، اس پتھر پر جو بالکل نوکیلی ہے اور بالکل چکنا ہے، اپنے پیٹھ پر رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار پر پہنچتے اور صرف غار پہ پہنچ کر آپ کو پہلے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ رک جائیے، یہ غار ہے، یہاں زہریلے کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، لہذا میں پہلے اترتا ہوں، میں پہلے اتر کے غار کو صاف کرتے ہیں وہ، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لانے کے لیے کہتے ہیں۔ سوچ کر دیکھیں کیسی محبت ہوگی۔ پھر قرآن نے وہاں ان دونوں کا ذکر کیا۔ دشمن جب غار کے منہ پر پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر کو خوف کھانے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر خوف نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ قرآن کریم نے یہاں پورا نقشہ کھینچا کہ اس وقت کو یاد کرو جب دونوں، یعنی کون دونوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق۔ تو اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، لہٰذا کوئی یہ واقعہ نہیں، قرآن سے یہ ثابت ہے غار کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زہریلا ہے ساری بھر کر کے، جو بہرحال سنتے ہیں ہم اس سے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے نکل کر جب آپ سفر کرتے ہیں تو راستے میں بھی بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو ہمارے ایمان کے تعلق سے ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ جب سراقہ بن مالک بن جوشم آپ کا پیچھا کرتے ہوئے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو ایک اونٹ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق تھے، سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے حضرت ابو بکر۔ راستے میں وہ بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، قریب تھا کہ آپ دونوں کو پا جائے۔ حضرت ابو بکر تو ڈرتے ہیں، اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دلاسا دلاتے ہیں۔ لیکن وہ آدمی پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر ایک بہترین جملہ استعمال کرتے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھلاتے ہیں۔ اب اس نے سمجھا دنیا کا راستہ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دین کا راستہ مراد کیا۔ تو گویا آپ ہر چیز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تدبیر کیا کرتے تھے۔ باہر کیا پھر اس کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں۔ ہجرت کے بعد کی زندگی جو کچھ بھی جتنے جنگ ہیں سب میں آپ ساتھ رہتے ہیں۔ اب آئیے آپ کی زندگی کا مال خرچ کرنے کا۔ پہلے تو آپ نے سنا کہ ایمان لاتے ہی سارا مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کے وقت گھر میں جتنا مال تھا آپ ساتھ میں لے لیے تھے۔ آپ کے والد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، معلوم ہوا کہ پورا مال لے کے چلے گئے ہیں، تو حضرت اسما ابھی گھر میں تھی جو آپ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت اسما۔ تو انہوں نے کہا بیٹی کیا سارا مال لے کے چلے گئے تمہارے باپ؟ تو انہوں نے اپنے والد کی اس چیز کو چھپانے کے لیے کہ میرے دادا جان پریشان نہ ہوں، پتھروں کو کپڑوں میں لپیٹ کر دادا کے ہاتھ اس پر گھما کر کہتی ہے نہیں ابھی بہت سارا اشرفی دینار ہمارے پاس چھوڑ کر گئے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر سب کچھ لے کر چلے گئے۔ مدینہ آنے کے بعد بھی جب بھی ضرورت پڑی ہے سب سے زیادہ مال خرچ کرنا حضرت ابو بکر سے دیکھو۔ ابھی آپ ایک واقعہ سنیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ نیکی میں حضرت ابو بکر کے برابر ہوں یا اس سے آگے بڑھے۔ صحابہ کی یہی شان تھی کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، حسد، جلن، کینہ، کپٹ یا دنیاوی معاملات میں نہیں، نیکی میں آگے بڑھتے تھے۔ تو جنگ تبوک جس کو کہا جاتا ہے، جسے جیش الاسرا بھی کہتے ہیں، تنگی، تکلیف، پریشانی کے زمانے میں یہ جنگ ہوا۔ تو اس وقت اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا ہر چیز آدھا کر کے لا کر پیش کیے اور سوچے کہ میں بہت بڑا کام کیا ہوں اور اس بار ضرور میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا سامان لا کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میں کبھی آپ سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلافت کی بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا۔ یہ اعلان کرنے والے حضرت عمر ہی تھے سارے صحابہ کے درمیان۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بہت ملنساری کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کا عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے نیکیوں میں قدر کرنا۔ تو جب آپ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے تو زندگی میں آپ نے بہت سے ایسے نشانات چھوڑے ہیں جو بہت سی احادیث میں ہے
کہ سب سے پہلا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، تیسرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، چوتھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بہت سے ایسے احادیث بھی ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز کہ جب آپ بہت بیمار ہو گئے اور مسجد تشریف نہیں لا سکتے تھے تو آپ نے حکم دیا لوگوں کو کہ حضرت ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ نماز پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا وہ قائم مقام یعنی میری جگہ ان کو دی جا رہی ہے۔ امامت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اسلام میں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل علامہ اقبال کے وہ شعر کے مصداق ہیں کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا سمجھیں گے دو رکعت کے امام۔ تو نوکری امامت نہیں ہے، بلکہ امامت ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر سمجھ کے کیا جائے تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس سے بڑی ذمہ داری کوئی چیز نہیں، اور اگر نوکری کی حیثیت سے کیا جائے تو اس سے آسان کوئی کوئی نوکری بھی نہیں۔ بہرکیف امامت کے لیے آپ کو، اور وہ بھی کسے؟ نبی کے مصلی پر، مسجد نبوی میں اس بات کی اعلان تھا کہ میرے بعد اگر کوئی میری جگہ لے سکتا ہے یعنی مسلمانوں کا امیر بن سکتا ہے تو ابو بکر صدیق۔ اسی طریقے سے بہت سے گھر تھے جو صحابہ کرام کے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے ان کے دروازے، آپ نے آخر عمر میں سب کے دروازوں کو بند کر دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے۔ لہذا آج بھی آپ جائیں گے تو جو مسجد کا حصہ ہے وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور وہاں سے دروازہ بھی ہے جس سے آدمی مسجد نبوی کا جو اصل حصہ ہے اس میں داخل بھی ہوتا ہے۔ ابھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام وہاں پہ موجود ہے۔ بہرکیف ایسے بہت سے اشارے، جنگ احد، جو احد پہاڑ ہے اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ پہاڑ ہلنے لگا تو کہا ہے پہاڑ خاموش ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ بہرکیف ایسی بہت سی چیزیں، صدیق حضرت ابو بکر صدیق، دو شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ اس قسم کی بہت سے مناقب والی روایات جو فضائل اور مناقب صحابہ کرام کی یا خاص کر خلفائے راشدین کی ہے اس میں موجود۔ خلیفہ آپ جو بنے ہیں وہ بالکل مختصر وقت، یعنی دوسرے خلیفوں کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال، حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 سال کچھ مہینے، آپ کی مدت خلافت 2 سال 6 مہینے۔ لیکن یہ 2 سال 6 مہینے ہی سب سے زیادہ قیمتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنے فتنے تھے ان کی جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو شاید وہ ہل جاتا، پریشان ہو جاتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بڑی اسلوبی کے ساتھ نبھایا۔ سارے فتنوں کو بھی آپ نے ختم کیا، ساتھ ہی ساتھ اس وقت کی 2 بڑی سپر پاور طاقتیں رومن اور پرشین، ان دونوں پہ آپ نے حملہ بھی شروع کر دیا، اور ان دونوں کو آپ ہی کی زندگی میں بہت بڑی شکست ملی۔ یہ الگ بات ہے کہ رومیوں کی شکست کی خبر پہنچنے سے پہلے آپ دنیا سے چل چکے، لیکن شکست ہو چکی تھی خبر آنے میں تاریخ، یعنی پہلی شکست۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری کیا اور ان کا مکمل تحقیق کیا ان لوگوں کو، حتیٰ کہ ایران آج بنا ہے اس وقت فارس کہا تھا، ان کے ساتھ بھی جو ہے بہت سی جنگیں ہوئی اور کئی جگہوں پر ان کو بھی شکست ہوا، ان کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بھی ختم کیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور مثنہ بن حارث، ابو عبیدہ بن جراح، یہ 3 بڑے بڑے کمانڈروں کے ذریعے ان سبوں کے اوپر بھی ہوا تھا۔ گویا شروعات جو ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور مکمل ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی ان دونوں طاقتوں کو مکمل طور پر ختم کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں طاقتیں سب سے زیادہ مخالفت حضرت ابو بکر حضرت عمر کی اس لیے کرتے ہیں کہ انہی دونوں نے ان کے علاقوں کو، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو، ان کی روب اور دبدبے کو ختم کرنے والے تھے۔ اسی لیے ان سے آج تک بھی وہ ذاتی دشمنی ہے جس کو خواہ مخواہ دینی لبادہ اوڑھ کر کہ یہ لوگ جو ہے خانوادہ رسول کے ہوتے ہوئے خلیفہ بن گئے، یہ سب ایک ٹھکوسلا ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ انہی دونوں نے ان 2 بڑی سپر پاور طاقتوں کو ختم کیا، ان کے غرور کو خاک میں ملایا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور بھی ایک پہلو ہے جو آج کل ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، آج کل واٹس ایپ میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ گاندھی جی نے ہندوستان آزاد ہونے کے بعد یہ خط لکھا لوگوں کو، اپنے لیڈروں کو، تو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم یہاں کے جو بڑے بڑے جو ہے نا یہ وہ بڑے، میں ان کے جیسا بننے کے لیے نہیں کہتا، اس لیے کہ ان کی تاریخ میں کوئی صحیح حیثیت نہیں ہے۔ میں تم کو کہتا ہوں کہ ابو بکر و عمر جیسے بنو، اس لیے کہ یہ دونوں کی رول ماڈل زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو انہوں نے کلم کہا تھا بعد میں کہ ہندوستان کو حضرت عمر جیسا لیڈر چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرات کے اندر سارے کمالات اور ساری خوبیاں ہیں۔ ایک لیڈر کی خوبی میں یہ بھی دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق دونوں کتنے سادے تھے۔ کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک دو پیش کرتا ہوں۔ ایک بار آپ راستے میں جا رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو گھر کی طرف لے گیا، کہا کہ ہمارے اونٹ کا دودھ دو گی۔ ماں نے اس کو بھیجا تھا بچے کو۔ جب آپ گھر کے قریب ہوئے اور بچے کی ماں نے دیکھا، ارے یہ تو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، بچے کو کیا معلوم کہ کون خلیفہ کون امیر ہے؟ اس نے دیکھا مرد اور بلا کے لا لیا۔ عورت جب دیکھی تو بچے کو ڈانٹنے لگی۔ حضرت ابو بکر نے آواز سن لیا، کہا نہیں چھوڑو، کوئی بات نہیں، سید القوم خادم ہو، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اگر تمہارے شوہر جنگ میں گئے ہیں تو تمہارے گھر کی خدمت کرنا امیر المومنین کا کام، اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں، اس کا اونٹ کا دودھ دوتے ہیں، بچے کے حوالے کرتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں۔ کون ہو سکتا ہے آج کے دور میں اتنی عاجزی اور اتنی انکساری؟ اور ایسے کئی واقعات ہوئے۔ اسی طرح ایک بیوہ تھی جو بوڑھی ہو چکی تھی، آنکھیں اس کی کام نہیں کر رہی تھی، آپ برابر جا کے اس کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے، تو اسی طرح ایک گھر کے پاس پہنچے، دروازہ بند ہے، کسی کا آنا جانا کچھ نہیں۔ آپ نے دروازے کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ وہ اپنے کپڑے وغیرہ درست کر لی، خاتون تھی، اس کے بعد کہا آ جاؤ۔ اب جا کر دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بیوہ ہے، معذور ہے، مجبور ہے، آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے۔ پوچھا بھائی تمہاری زندگی کیسے چلتی ہے؟ کہا ایک آدمی اسی طرح آتا ہے جیسا تم آ کے دروازہ کھٹکھٹائے ہو، میں تھوڑی دیر رکنے کے لیے کہتی ہوں اور رک جاتا ہے، اس کے بعد کہتی ہوں آ جاؤ تو آتا ہے اور سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے۔ اچھا وہ کون ہے؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم ہے، بس اسی طرح وہ آتا ہے۔ کہا کتنے کل آیا تھا؟ کہا نہیں۔ پرسوں آیا تھا؟ نہیں۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا نہیں۔ کہا 3 دن سے نہیں آیا۔ پتہ لگا، انہوں نے دیکھا کہ 3 دن پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو سوچ کر دیکھیے ایسے لیڈر ہوتے، یہ ہمارے رہنما تھے، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے مطابق اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے۔ خوف خدا کا یہ حال تھا کہ یہ بھی واقعہ جو آدمی اپنی زندگی پر ہو تو برداشت کر لیتا ہے، اولاد کے ساتھ ہو تو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ قرآن کریم سورہ نور کا یہ واقعہ کہ آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ معاف کرنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگا، کچھ صحابہ اس میں ملوث ہو گئے۔ اس میں ایک مستح نام کے بھی تھے جو آپ ہی کے رشتے دار، اور آپ ان کو روزانہ کا خرچ دیا کرتے تھے، ماہانہ یعنی پورا خرچ دیا کرتے تھے۔ وہ بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے بڑا افسوس کیا اور کہا کہ ارے یہ آدمی جن کو میں روزانہ کا خرچ دے رہا ہوں اور جن کو میں روزانہ جو ہے یہ ساری چیزیں پہنچاتا ہوں اور میرا رشتے دار بھی ہے، اس آدمی نے ایسی حرکت کی۔ ضروری بات ہے کہ کوئی بھی انسان، جیسا کہ میں نے کہا کہ آدمی اپنے ساتھ ہو تو برداشت کر لیتا ہے، اولاد کے ساتھ ہو تو برداشت نہیں کرتا ہے۔ لہذا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کو بے حساب محبت تھی اور یہ کیسے ہو سکتا تھا، لہذا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تکلیف ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ آج سے میں اس آدمی کو یہ جو ماہانہ خرچ دیتا ہوں وہ میں نہیں دوں گا، وہ جو خرچ میں نہیں دوں گا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، خیر بعد میں اس کے بعد تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اور معلوم ہو گیا کہ ام المومنین جو ہے اس چیز سے بری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے توبہ کو اور آپ کی پاکی اور شہادت قرآن کریم نے دیا۔ یہ سارا معاملہ جب ہو گیا تو یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ابو بکر نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج سے میں ان کو خرچ نہیں دوں گا۔ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنِ، جو لوگ صاحب فضل ہیں، صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، اور اپنے قریبی رشتہ دار مسکین مہاجرین اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا، ان کو درگزر بھی کر دیتا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق جو ہی یہ آیت سنے کہنے لگے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ حالانکہ آپ کی مغفرت تو پہلے ہی ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لیکن خوف خدا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو سن کر اللہ تحبون ان یغفر اللہ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ فوراً کہتے ہیں اللہ آج کے بعد سے میں ان کو جتنا دیتا تھا دوگنا دوں۔ سوچ کر دیکھیے رشتہ داری کا خیال محض اللہ کے لیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار ضرورت مند ہیں، معمولی چیزوں کی وجہ سے دشمنیاں ہوتی ہیں، ہمیں یہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم رشتہ دار کو دے رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے ہم دے رہے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ یہ خوف خدا، آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری دیکھی کہ تھوڑی دیر کے لیے اگرچہ کہ اولاد کی محبت میں نفس غالب آیا، لیکن اللہ کا حکم سنتے ہی نفس ختم اور خوف خدا جو ہے طاری ہو گئی۔ اسی طرح آپ کبھی کبھی کسی گھاس کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش میں بھی گھاس ہوتا، کوئی جانور اس کو چل جاتا، آخرت کے عذاب سے بچ جاتا۔ تو خوف خدا ہو، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، دین کے لیے پوری طاقت اور قوت لگانا ہو، چند مہینے لیکن اللہ کے فضل سے آپ نے ایسا دین قائم کیا، ایسے طریقے سے آپ نے خلافت کو انجام دیا کہ آج بھی زمین پر ایسے نیک بندے قیامت تک بھی نہیں آئے۔ بہرکیف یہ مختصر سا وقت جو 45 منٹ کا ہوتا ہے بہت مختصر ہے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے لیے جن کے خدمات سے کہا گیا کہ جس طرح آسمان میں ستارے روشن ہیں، زمین پر میرے یہ صحابہ روشن ہیں، ان کی زندگیاں روشن ہیں۔ تم میں سے جو چاہے ان میں سے اقتدا کرے۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے ایک دین کی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا طور طریقہ، آپ کی ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ کا ایک ایک طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت ہم سب کو ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور آپ جو طریقہ اپنائے ہیں وہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اس مختصر سی وقت میں یہ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں مزید ان اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں جاننے، سننے، پڑھنے اور جو بھی ان کی زندگیاں میں آج کے دور کے اعتبار سے اچھائیاں ہمارے لیے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو بھی اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو بہتر اجر سے نوازے کہ انہوں نے اپنے مشغولیت کے بعد بھی ہماری دعوت پر لبیک کہا اور وقت نکال کر کے ہم سب کے سامنے آئے، اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہم سب کے لیے اجر کا باعث بنائے، اور ہم سب کو سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق جاننے اور ان کے جو اعمال ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد شیخ کا، پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مختصر سے وقت کے لیے اپنے بیزی شیڈول میں سے، قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر کے آئے
اور اس پروگرام سے استفادہ کیا. اللہ تبارک و تعالی جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شاہد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ایمان ہے اس کے جیسے تو ہم نہیں بن سکتے لیکن ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد اگر کسی کے پاس کچھ سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ہم لوگ کے پاس 5 منٹ کا اور وقت ہے. آپ میں سے کسی کا بھی کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ.